نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان جس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے پھر تگ و دو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے سعی اور جہد بھی کرتا ہے، اور ہر طرح کی کوشش میں لگ جاتا ہے. یہ آج کل میں اس کو مثال سے دیکھتا ہوں. دیکھیں آج کل بہت پاکستانی باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ باہر کی کسی یونیورسٹی میں، اچھے یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے. عام سی کہ اگر کسی یونیورسٹی میں بھی ہو جائے نا، تو آپ دیکھیں پہلے تو باہر کے ملک جانا، اور پھر وہاں اس یونیورسٹی کے لیے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات اور کوششوں کے بعد بعض بچے جا رہے ہیں اور چلے جائیں. مثلا میں فرض کریں کہ آپ کے بیٹے نے کوشش کی اور آپ نے کوشش کی، اور آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کسی میں ہو جائے، مثلا ہارورڈ میں ہو جائے، MIT میں ہو جائے، تو آپ دیکھیں ان بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے جن کی دنیا کے اندر بڑا نام ہے، اور وہاں آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، تو آپ اپنے گھر میں اور اپنے دوست احباب میں کیسے بتائیں گے، اور کیسا اس کا جشن منائیں گے، اور سمجھیں گے کہ کتنی بڑی کامیابی مل گئی ہے. اور پھر جب تیاریاں شروع ہو جائیں اور ٹکٹ بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے کہ اب اس تاریخ کو جانا ہے، تو یقین جانیے کہ اس کا اتنا عام یونیورسٹیوں میں آپ جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے اس کے دوست احباب ٹیچر، حتیٰ کہ میڈیا کے لوگ بھی آئیں گے اور اس کا انٹرویو کریں گے اور کہیں گے کہ واہ آپ کا یار اس یونیورسٹی میں کیسے ایکسیپٹ ہوا، کیسے یہ. تو یہ کیوں کہ اس کی امپورٹنس آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی اس کو اہمیت دیتی ہے، اور خاص طور پہ جو اس سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ اس کی اہمیت کو تو بالکل بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعی بالکل آپ بہت بڑی کامیابی ہے بڑی. اب ذرا اس پہلو کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے کس طرح اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اس کا ایک موقع. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات اس سے کہیں زیادہ واضح اور کلیئر، اور جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اذانوں کے اندر پکار ہوتی ہے اللہ اکبر، تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، میجورٹی جو ہوتی ہے وہ وہیں اپنے کاموں میں مشغول، اس کو بالکل نظر انداز کرتی ہے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے، یا یہ اس کی کوئی چیزوں کو دنیا کے اندر جن کی اہمیت ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. بالکل ان کو اہمیت دینی چاہیے، بلکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں پر تعلیم حاصل کرنی، اور یہ تو تم پر واجب ہے، اور خاص طور پر آج کی سائنسی تعلیم، تو وہ جہاں سے بھی جتنی اچھی جگہ ہو وہاں ہمیں بچوں کو بھیجنا چاہیے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ جن چیزوں کی ہماری اہمیت ہے اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور جس کی واقعتاً اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جس کا ہم بچپن سے بار بار تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے، اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آ جائے. ہم کہتے بھی ہیں، بچپن سے سنتے آئے اذانیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ اکبر. کسی بھی مسلمان کے سامنے اب وہ بھی کہے گا اللہ اکبر، اللہ یار سب سے بڑا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں یار جس سے میں بات کر سکوں. اور یقیناً یہ اسی لیے بار بار اللہ اکبر، تاکہ وہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے پورے وجود کے اندر یہ رچ بس جائے یہ بات، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے کہ ہر چیز کی اہمیت ہے، اگر نہیں اہمیت اللہ کی. تو اصل بات یہ بھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا تعلق اللہ اکبر اور یہ ساری چیزوں کی اہمیت یہ اصل میں انسان کا دل ہے. اگر یہ درست ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دل کے اندر ایک فساد ہے، وہ فساد کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کی محبت سے غافل ہو چکے ہیں. جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح ہم نہیں کرتے. شاید
اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، ان کے تعلق کا لحاظ رکھ لیتے ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے جس طرح محبت ہونی چاہیے، مسلمان اس وقت اس طرف متوجہ نہیں ہے. یہ ہمارے زوال کی ایک بہت واضح نشانی ہے جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے. کوئی بات نہیں، یہ زوال آ گیا، لیکن کیا اب واپس نہیں آنا؟ کیا اس کا احساس ہونے کے باوجود اس کی طرف ہم نہیں پلٹنا چاہیے؟ بالکل. جس کو اللہ نے تھوڑی بہت، جس نے بھی اللہ اکبر کو عقیدتاً مانتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اسے چاہیے کہ اب واپسی کا سفر شروع کرے. یقیناً پھر اللہ کی اہمیت اسی طرح ہمارے دلوں میں آ جائے گی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کی تھی کہ وہ ہر چیز پر ترجیح اللہ کو دیتے تھے، اللہ کے دین کو دیتے تھے. تو اس طرف آنے کے لیے تھوڑی سی کوشش آپ یہ کریں کہ پہلی چیز کہ قرآن کریم سے تعلق قائم کریں. دوسری بات، اپنے دل کو متوجہ کریں، دیکھیں کہ نماز کے اندر یہ کتنا اللہ کے حضور یہ دل جھکتا ہے، کتنا حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عملی تدبیر جو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنا شروع کریں. اور اس کا جو اس وقت امت کا جو حل دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک بڑا ہی آسان سا کورس تیار کیا ہے. اردو میں سوال، اردو میں جواب، وہ ترتیب سے کرتے چلیں جائیں. اگر وہ آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ اور رسول نے تو بڑی قرآن و سنت میں بڑی آسانی سے اس امت کے مسائل کا حل اور اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا حل بتایا تھا. قصور میں رہ کے میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ کوشش شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر جو کچھ ہو چکا، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے. اگر کوئی اس سے محبت کر کے اس کی طرف پلٹتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس بارے میں اگر آپ احادیث سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ جو ہمارا مالک ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے.